ملتمس ہوں مولانا حافظ عبدالواحد صاحب سے کہ وہ اپنے روح پرور بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اونچی آواز سے بڑے ذوق شوق سے محمد صلی ایک آواز ہو کر یہ کلام پڑھیے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماد و سمک میں ہے کیا نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جو نین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ایک سالت کل
زمین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سحر یہ تاج و کمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و جنا تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ داب و دواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کے بعد پلے پھول کھلے کے دن ہو بھلے صبا وہ چلے کے بعد پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اونچی آواز میں ایک دو دفعہ درود پاک پڑھ لیں
شاہ الحاج مولانا محمد علی ظہوری قصوری ماشاءاللہ، ان کی بھی روح کو سمجھنے اصالہ ثواب کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا کلام ہے، مل کے پڑھیے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. اونچی آواز سے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. غریب کا در کھلا ہوا ہے، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں. کریم کا در کھلا ہوا ہے، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں. اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے. کھلے ہیں صلی اللہ کے نغمے. دوبارہ پڑھیں. کھلے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لائے. یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی. فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے. کھلے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے. سبحان اللہ. وہ عاشق یہ کہتے ہیں کہ جو محشر کا میدان ہے وہ حضور کے لیے ہی سجایا گیا ہے. تو ظہوری صاحب نے اس کو اپنے شعر میں اس طرح بیان. ارے کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، ویسے کہتے ہیں آدمیوں کا اکٹھا ہونا. کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا. ارے کرے گا یہ حشر میں بنیں گے مشکل میں وہ سہارا. کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے شعر. بروز محشر بوقت پرشش. دیوان صاحب. بروز محشر بوقت پرشش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے. بروز محشر بوقت پرشش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے. ارے ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اب یہ ظہوری صاحب کے نام. بخوف پرشش. اب ظہوری صاحب کہتے ہیں میں تو خوف سے کانپ رہا ہوں وہاں. بخوف پرشش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے. ظہوری آؤ سناؤ نعتیں، ظہوری آؤ سناؤ نعتیں، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ظہوری صاحب کا کیا کلام ہے ماشاءاللہ. تو کمال کر دی. مولانا صاحب حضرات
तकरीर तो मैंने करनी को नहीं ना बयान है माशाल्लाह मुझे तो आप सुन के जो है लुत्फ आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में इजाफा फरमाए। सिर्फ चंद गुजारिश आप नाल पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपनी इबादत और उबूदियत के लिए पैदा फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका जिक्र फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और उलमाए किराम ने फरमाया कि इंसान के आगाज़ से लेकर यानी जब से ये जहाँ अल्लाह ने पैदा फरमाया इब्तदा से लेकर आखिर तक तमाम का तमाम जो इसके अंदर जो चीज़ें भी आती हैं वो तमाम का तमाम मकसद अल्लाह की अबूदियत है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की फरमाबरदारी है, ज़िंदगी का निचोड़। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, यानी इसी दुनिया के अंदर जो माल और दौलत है वो भी हमारे किसी काम के नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्ब सलीम खुदा की बारगाह में वो पसंदीदा चीज़ होगी खुदा की बारगाह में। अब अगर हम इंसान की ज़िंदगी को देखें तो इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। एक मरहला तो वो जब अल्लाह ताला ने इंसान की अरवाह को पैदा किया, यानी तमाम अरवाह को पैदा किया, उसको हम आलमी अरवाह कहते हैं। फिर इंसान इस दुनिया में जब आता है तो वह आलमी अजसाम है, इस दुनिया में रहता है, अपना वक़्त गुजारता है। उसके बाद आलमी बरज़ख है, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो ड्यूरेशन जो कि मरने के बाद कब्र के अंदर और क़यामत के दिन उठाने तक, उसे आलमे बरज़ख हशर तक, खुदा की बारगाह में पेश होने तक, वो जो पूरा एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो है आलमे बरज़ख। और उसके बाद फिर जज़ा और सदा खुदा की बारगाह में हमें पेश होना है, और जन्नत और जहन्नम। तो ये एक पूरी ज़िंदगी का आप देख ले मराहल हैं ये मुख्तलिफ। इसको मैंने उस डायग्राम में अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो उस डायग्राम में इस तरह समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारा जो मकसद है असल में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में वापस लौट आएं, उसकी तरफ रुजू कर लें। तो आप देखें यानी कुछ भी नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसकी सिफात थी, और अल्लाह ताला ने फिर अरवाह को पैदा किया। ठीक है, फिर हम यानी आलम अरवाह में आए। आलम अरवाह के बाद आप बड़े गौर से उसको देख सकते हैं कि ये जो दुनिया का पीरियड है कितना कम है, यानी वो जो सफेद डॉट आप देख रहे हैं ना, वो है असल में दुनिया, जिसको हमने इतना बड़ा बना रखा है। आप अंदाजा कर लें कि दुनिया सिर्फ वो है, और उसी दुनिया में नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने वहां लिखा हुआ है कि हम यहाँ हैं, तो हम वहां मौजूद हैं। उसके बाद आप देखें मौत है। अच्छा, वो मौत का पीरियड भी आप देख लें। अच्छा, वो आलमे बरज़ख पे शुरू हो जाता है। अगर हमने इस दुनिया में अपनी जिंदगी को अल्लाह की अबूदियत में गुजारा, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारा, तो वो जो ऊपर बरज़ख है हमारा, वो वक़्त जो है खुदा की बारगाह में पेश होने से पहले पहले वो बड़ा ही अच्छा वक़्त गुजर सकता है। वो देख ले, जैसे जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसमें हम फिर रहे हैं, उसमें हम फिर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने भी ये फरमाया कि मोमिन की जो रूहें हैं वो जब इस दुनिया में जिस्म से निकलती है तो खुदा की बारगाह में जाती हैं, तो अल्लाह ताला उनको आज़ाद फरमा देता है, और वो परिंदों की तरह, जिस तरह परिंदे एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाकर चहचहाते हैं, फिरते हैं और आज़ादी से इस अपनी ज़िंदगी गुजार, उस तरह मोमिन की रूह जो है वो इस तरह एक दूसरे दरख्तों पर जाकर इंजॉय करती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। उसके नीचे अगर आप देखें, ये आलमी बरज़ख है जिसको हम
اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ پریلیمنری پیریڈ بیفور دا ججمنٹ ول ڈکلیئر بیفور دا حشر. تو نیچے اگر ہماری زندگی اللہ کی عبودیت میں نہیں گزرتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے مطابق قبر کیا ہے؟ عالم برزخ وہ جہنم کی ایک یعنی وادی میں سے ایک وادی ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیں اس کو ذرا اس طریقے سے آگ اور وہ بیان. اب اس کے بعد جو قیامت کا وہ بھی 50,000 سال کا عرصہ یعنی 50 ہمارے یہ دن وہ عرصہ بھی میں نے وہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آپ دیکھیں اوپر والا حصہ اگر اللہ کی یاد میں ہم نے گزارا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے مطابق کئی ایسے لوگوں کے لیے وہ لمحہ آنکھ جھپکنے میں گزر جائے گا. کئیوں کے لیے ایک دن ہوگا, کئیوں کے لیے 24 گھنٹے ہوگا اور کئیوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا اور بہت ہی مشکل وقت ہوگا. آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا. تو اگر ہم اس کو بھی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو وہ خوبصورت جنت کی فضائیں, خوبصورت جنت کی ہوائیں, وہ میوہ جات اور وقت اتنا جلدی گزر جائے گا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم عالم محشر میں ہیں. پھر آگے جو یعنی جو ہے محشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ فار ایور فار ایور فار ایور فار ایور زندگی جنت ہے یا جہنم ہے. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے, مقصد صرف یہ ہے آپ کو بات کرنے کا اور اپنے آپ کو بھی سمجھانے کا کہ ہم جنت میں بغیر جہنم کی سزا کاٹے ہوئے جائیں, یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایک تو ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارا مسلمان رہنا سلامت رکھے. الحمدللہ پہلی بات تو وہ ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اگر ہم جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو مومن کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل کرم اور رحم سے اسے معاف فرما دے تو الحمدللہ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے, ذرہ نوازی ہے, اس کی کرم نوازی ہے, اس کی رحمت ہے, بے بہا بے پایا رحمت ہے. لیکن اگر وہ ہم سے حساب لے لے, ہم سے پوچھ لے کہ اچھا یہ وقت, یہ ٹائم, ایک لمحہ یہ تم نے کس طرح گزارا, میں نے تو انبیاء بھیجے, میں نے تو علماء کرام کو یہ تعلیمات دے کر بھیجا, آیا ان سے تم نے نہیں سنا تھا کہ اگر زندگی اللہ کی عبودیت میں گزارو گے تو پھر یہ ہے, اگر اللہ کی نافرمان برداری میں گزارو گے تو پھر جہنم ہے. تو اگر اللہ رحمت فرمائے تو الحمدللہ جنت ہے, لیکن اگر سزا دے کر جنت میں داخل کرے اس سزا سے ہم نے بچنا ہے کہ وہ بہت ہی, یہ تو ایک ہماری حالت ہے. اللہ کے ان مقبول بندوں کی تو بات ہی اور ہے. وہ ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ حساب و کتاب کرنے کے بعد جنت والوں کو جنت میں بھیج دے گا, جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دے گا. جنت میں وہ گروہ ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالی جن کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا, وہ خدا کی بارگاہ میں یعنی اداس رہیں گے جنت میں. حالانکہ جنت میں تو اداسی ہے ہی نہیں, وہاں تو خوشی ہے, غم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ اپنے فرشتوں سے حکم دے گا کہ جاؤ ان بندوں سے پوچھو کہ یہ کیوں افسردہ ہے, کیا میں نے ان کو ان کے عبودیت کے مطابق اجر و ثواب نہیں عطا فرمایا, یا ان کو میری جنت پسند نہیں آئی, یہ کیوں اداس ہے. یہ مقام کی بات ہے. تو وہ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے فرشتوں, ہمارے پروردگار عالم کو یہ بتا دو کہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے, جنت میں اس کے وعدے کے مطابق ہر چیز ہے, لیکن ہم تو اس جنت کے طلبگار نہیں تھے, ہم تو خدا کے دیدار کے طلبگار ہیں. تو ہمیں جنت میں اس کے جب دنیا میں تھے اس وقت ہمیں چین نہیں آتا تھا, تو اب تو ہم جنت میں ہیں اور ہم اس کے دیدار سے کیسے چین سے رہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے فرشتوں سے
یہ فرمائے گا جاؤ انہیں بتا دو ہم ان کی یہ مراد بھی پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یعنی وہ دیدار کس طرح ہوگا اس کے بارے میں علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جب خدا کو دیکھیں گے تو وہ کیفیت پتہ چلے گی، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کئی ایسے ہیں جن کو صبح شام خدا کا دیدار ہوگا، کئی ایسے ہیں جن کو ہفتے میں خدا کا دیدار ہوگا، کئی ایسے ہیں جن کو مہینے میں خدا کا دیدار ہوگا۔ مختلف مراتب اور مقامات ہیں، سٹیشن ہیں آدمیوں کے۔ تو ہمارا مقصد، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایگزام میں 100 نمبر لینے کے لیے محنت کریں، آپ کا اگر کہتے نا مورال بڑا ہائی ہو تو انشاءاللہ 95%، 99 یا کہیں تو آ جائیں گے نا۔ لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے تو صرف پاس ہی کرنا ہے تو وہ فیل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہوپ بڑی اعلیٰ رکھنی چاہیے، اور اللہ کے مقبول بندوں نے تو ہمارے لیے یہ چیز آسان بنا دی کہ ان مقامات پر پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ انسان کی جو صورتحال ہے، انسان کی جو سچویشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر یعنی جہنم میں جائے ہوئے ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس تمام منازل اور مراحل میں ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت ساری ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں کہ مجھے آدمی وہ یعنی خوابیں آنی شروع ہو جائیں، میں مکاشفات دیکھنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، مجھے وہ الہامات ہونے شروع ہو جائیں، لوگ جو ہیں وہ میرے گرویدہ ہو جائیں، مجھے جنات پر یعنی قوت اور کنٹرول حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ چیزیں کوئی مقصد نہیں رکھتی، اور نہ ہی اگر یہ مقصد رکھیں گے تو پھر تو وہ عادتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو جائے گی، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقصد، اصل مقصد کیا ہے کہ 4 مقاصد ہمارے ہونے چاہیے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کو ہر معاملہ میں ہم ترجیح دیں، جو بھی معاملہ ہو اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقہ سنت کو اپنانے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے آقا چلے اٹھے بیٹھے کھایا پیا اللہ کا ذکر کیا، میں بھی انہی کی اداؤں میں اپنے آپ کو ڈھال دوں۔ اور تیسرا مقصد مخلوق خدا پر شفقت کرنا، مخلوق خدا پر پیار محبت کرنا، ان سے اخلاق سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارا مقصد۔ اور چوتھا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور قلبی عطا ہو جائے ہمیں، ہمارا ہر سانس اللہ کی یاد میں گزرے، ہمارا ہر سانس۔ وہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سانس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم سانس بھی اللہ کی اذن کے بغیر لے نہیں سکتے، ہماری اوقات کیا ہے؟ کیوں؟ کوئی اوقات نہیں، we are nothing۔ تو اللہ نے ہر ایک سانس اندر جاتا ہے، یہ روایت میں کہ سانس اندر جاتا ہے جب، تو اندر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اس بندے کا سانس باہر جانے دو، اللہ کہتے ہیں جانے دو، تو پھر سانس باہر آتا ہے۔ باہر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ بھی اللہ کے اجازت سے سانس کو اندر جانے دیتا ہے۔ تو یہ سانس کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، جس کے ساتھ زندگی ہے، کیوں یہی بات ہے نا، یہ سلسلہ اللہ کے اذن کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، روایت اس طرح ہے کہ اگر
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں بڑی ہی مہربانی فرمائی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلی تو مہربانی یہ کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا، خدا کی قسم۔ اللہ کے انبیاء ان کے امتی بننے کی خواہش کرتے رہے، یہ حقیقت ہے۔ تو دوسرا ہم پر رحم اور کرم یہ فرمایا حضور کے صدقے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب اپنے امتیوں کو یہ بتا دو کہ اگر وہ سانس میرے ذکر میں گزرے گا، وہ سانس تیرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے گا، تو میں اس سانس کو ایک موتی کی صورت میں اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا۔ تو اندازہ کر لیں اگر اللہ کے بندے جو 24 ان کا ہر سانس اللہ کی یاد میں گزرتا ہے کہ نہیں؟ ہر سانس، بے شک دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن دل ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، توجہ اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سانس کے بدلے اندر سانس جائے تو اللہ کہتا ہے اس کے نامہ مال میں ایک پرل، ایک موتی رکھ دو، تو 24,000 سانس 24 گھنٹے میں 24,000 موتی اللہ تمہارے نامہ مال میں رکھ دیتا ہے۔ تو اندازہ کر لیں، ان کو آپ ملٹی پلائی کر لیں، دنوں سے ملٹی پلائی کر لیں، پھر اپنے سال سے ملٹی پلائی کر لیں، پھر آپ کی زندگی کے جتنے سال ہیں ماہ اس میں ملٹی پلائی کر لیں، تو کتنے ہزار موتی آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ وہ سانس اللہ کی یاد میں گزاریں۔ تو ہر وقت حضور قلبی یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی یہ آپ اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ نادری، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں برادر فرجاد سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میری آپ فزیکل جو اپیئرنس اس کو دیکھ لیں، میری کیا حالت ہے کہ میں توجہ سے ان کی بات سن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو اسی طرح اس مثال کو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اس طرح سمجھیں کہ خدا موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ سے میں کلام کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں ذکر اذکار پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے میں مختصر کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، سٹیپ جو ہے، کیونکہ عملی کام جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کر۔ عملی کام یہ ہے، 4 چیزیں ہیں، 4 شرطیں ہیں، 4 کنڈیشن۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت سے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کو ابھی خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صوفیہ کے احوال و مواجید اگر ہمیں دے دیں، تمام صوفیہ کی، غور سے سنیے گا، وہ ہمیں اگر دے دیں اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے الگ کر دیں، وہ فرماتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید یعنی جو صوفیہ پر اتنے اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ ہم سب سے لے لیں، لیکن ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے آراستہ کر دیں تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ خواجہ عبید اللہ حرار فرماتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں یہ یعنی عقیدے کی کتنی اہم بات ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ ساری چیزیں ہم سے لے لیں، اللہ جس کے لیے دنیا دن رات کہتی ہے کہ میرا قلب جاری ہو جائے، فرمایا وہ ہم سب سے لے لیں، لیکن ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے آراستہ کر دیں، پھر ہمیں کسی چیز کا فکر نہیں۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ نمبر 2، آپ کو کیا کرنا ہے، فقہ سیکھنی ہے، فقہ سیکھنی ہے جس میں ارکان اسلام ہیں، اس کو اچھی طرح بار بار سمجھیں تاکہ آپ کی جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ سنت رسول کے مطابق ادا ہوں، اللہ کے احکامات۔ اور تیسری چیز کیا کرنی ہے کہ توبہ، یعنی یہ سالک کا سلوک کی طرف صبر کرنے کا آغاز ہے توبہ سے۔ توبہ اور توبہ کا آپ کو پتہ ہے توبۃ نصوحا، یعنی توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گزشتہ گناہوں سے معاف کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، اور پھر واپس نہ دیکھیں، ان گناہوں کو واپس نہ دیکھیں اور ان گناہوں پر نادم ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں شرمندہ ہوں،
میں بہت ہی شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ سرزد غلطیاں ہوئیں، اور آئندہ وعدہ کریں اللہ سے کہ میں وہ۔ اب یہاں یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا امید نہ ہوں کہ اگر انسان ہے نا ہم سے اگر غلطی ہو، فرمایا اگر 1000 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے توبہ کو نہ چھوڑے، بار بار خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، بار بار خدا کی بارگاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، سیاکاری کرتا ہے، میری بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا ہے تو مجھے وہ اس کی ادائیں بڑی پسند آتی ہیں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے۔ اور چوتھا کام مجاہدہ، دیکھیں بغیر سٹرگل کے تو نہ جاب ملتی ہے، بغیر محنت کے نہ ڈگری حاصل ہوتی ہے، بغیر محنت کے نہ مقام بنتا ہے۔ تو فرمایا مجاہدہ کریں، سٹرگل کریں، جو چیز دی جائے اس پر عمل کیا جائے تو پھر انشاءاللہ مضبوط ارادے سے اور ساتھ میں اخلاص ہو، سنسیریٹی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ۔ اب ان چیزوں کو، یہ جو 4 یعنی میں نے چیزیں بتائی، ان کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یعنی آپ نے عقیدہ سمجھ لیا، فقہ سمجھ لی، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ نفل پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر، اس کے لیے وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت بڑا اہم ہے، اس وقت اٹھ کر 2 نفل ادا کریں خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں روئیں، عزت و انکساری کریں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے تابع فرما دے۔ یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 7 جو اعضاء ہیں وہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، یعنی یہ میں آپ 7 اعضاء کا تزکیہ، جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے، یعنی 7 اعضاء کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نمبر 1 پہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی دل کی حالت یہ ہے، اور نمبر 2 جو ہے جب دل میں ایمان کا نور داخل ہوتا ہے تو اس کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے، جب دل میں کفر داخل ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، یعنی کافر کا دل بالکل سیاہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں ایک ڈاٹ، جو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں، یہ حضور کی حدیث بھی ہے، اس کے مطابق وہ ڈاٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ پھر آپ 5ویں تصویر میں دیکھیں کہ یعنی اب یہ کیا ہوا کہ جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو وہ یعنی ایک گناہ کیا، 2 3 4 5 تو وہ پورا دل سیاہ ڈاٹ لگتے 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 وہ دل سیاہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے توبہ نہیں کی۔ اگر آپ نے توبہ کر لی تھی، ایک گناہ کیا تو اللہ وہ مٹا دیتا ہے۔ اب چھٹا آپ دیکھیں، اس میں دیکھیں اب آپ نے کوئی نیک کام کیا، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے، نماز روزہ زکوٰۃ کوئی ایسا نیک کام کیا تو اللہ وہ پھر مٹانا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ جو کالک ہے وہ سیاہی ہے آپ کے دل سے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، اب نیک اعمال کے ساتھ اگر بندہ اپنے جسم کے حصوں کو گناہوں سے نہ روکے، اچھا اب یہ بھی انسان کی ایک طرف آپ نیکی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں تو وہ دل کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سیاہ ہو گیا۔ اب آگے آپ چلتے ہیں، اگر انسان ان 7 جو اعضاء ہیں وہ آگے آئیں گے، ان کو گناہوں سے پاک کر لے تو دل جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح یعنی قصہ مختصر آخر پہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ یہ تمام مراحل طے کرتے کرتے آخر پہ آتے ہیں تو آپ کا دل بالکل صاف، کلین، پیور، اور وہ دل جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم یعنی آخری، یہ صدیق صاحب تھوڑا سا آپ اوپر کیجئے گا، وہ آخری جو مرحلہ ہے یہ تقریباً 12 دل کی حالات ہے، وہ آخری جو ہے وہ پھر آپ کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن یوم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پیارے، اے میرے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، آ میری جنت میں آ، فادخلی میرا بندہ بن جا، میری جنت میں آ، اللہ وادخلی جنتی، تو پھر وہ اسے عطا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو مرحلہ ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ 2 طرف میں نے مختصر آپ کو کر دیتا ہوں، خیالات اور سوچوں کو پاک کرنا، یعنی اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اب
یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں آپ کے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں، یعنی گناہ کرنے کی سوچ، برائی کرنے کی سوچ، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا دماغ جو ہے اس کے اوپر وہ ریڈ کلر کا، یعنی یہ بیماری ہے، سکنس ہے، یہ آ جاتی ہے. alright، یہ پورا ایک مرحلہ ہے. اور رائٹ ہینڈ پہ دیکھ لیں اگر صحیح سوچ ہے، صالح سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، نیکی کی سوچ ہے، نیکی کرنے کی سوچ ہے، تو آپ دیکھ لیں انسان کا دماغ بالکل کلین صاف، وہ وائٹ آپ دیکھ لیں. اور تھوڑا سا اوپر کیجیے صدیق صاحب ذرا، آخر پہ آپ کے دماغ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ بالکل پاک اور مطہر جو ہے، جس میں اللہ اور محمد رسول اللہ کی معرفت داخل ہو جائے گی. یہ سیکنڈ مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ قلب اور نفس کا تزکیہ ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اس کے لیے ہے. یہ تیسرا مرحلہ آپ دیکھ لیں. اب یہ جو پہلی حالت ہے، یعنی قلب میں اچھی اور بری دونوں صفات داخل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. تو یہ نفس آپ کو کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف. تو آپ کا دماغ برائی بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور اچھائی بھی. اگر آپ یہ بھی ڈایاگرام آپ دیکھ لیں، میں اس میں جانا جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ 8ویں مقام پر نفس مطمئنہ آپ کا نفس ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو امارہ نفس تھا اس کو آپ نے کلین صاف مطہر اور پاک کر کے نفس مطمئنہ بنا لیا. اللہ، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب آپ کا یہ دماغ بھی صاف ہو گیا، قلب بھی صاف ہو گیا، نفس بھی کلین ہو گیا، اور اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا قلب و باطن روشن ہو جاتا ہے، اور وہاں اللہ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگزیں ہو جاتے ہیں، وہ دل میں آ جاتے ہیں، نور دل میں آ جاتا ہے. پھر اس نور کی روشنی میں آپ زمین پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتاتے ہیں، عرش کی باتیں بتاتے ہیں زمین پر بیٹھ کر. یہی کام اولیاء اللہ نے کیا، انہوں نے مجاہدہ کیا. آپ نے اولیاء اکرام کے حالات تو پڑھے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے 40 سال، ایک اللہ کے بندے تھے، انہوں نے 40 سال با جماعت نماز ادا کی، 40 سال، اور 40 سال کے بعد ایک دن ان کی نماز قضا ہو گئی، ایک دن ان کی نماز قضا ہو گئی، اور اس دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے. اب انہوں نے چونکہ وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ اگر 25 مرتبہ جو ہے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آج میری جماعت کے ساتھ نماز مس ہو گئی. انہوں نے اس نماز کو 25 مرتبہ ادا کیا. جب نماز ادا کر چکے تو ایک غیب سے آواز آئی، یہ تو نے 25 مرتبہ نماز تو ادا کر لی، لیکن اس آمین کا ثواب کہاں سے ملے گا جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ اور پیچھے مقتدی کہتا ہے آمین، اور اس آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا. آپ اندازہ کر لیں. تو یہ ہے ان لوگوں کا مقام. انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوئی ویسے نہیں بیٹھ کے چوگے پہن کے یا وہ اپنا حلیہ ظاہری بنا، نہیں، انہوں نے دن رات حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی اور سلطان الاولیاء ان کی زندگی کو دیکھ لیں. پتہ نہیں کتنے سال آپ فرماتے ہیں میں نے جنگل میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا ہے. پھر اللہ نے جا کے مقام عطا فرمایا. ایسے نہیں مل گیا ان کو مقام. پھر آپ سبحان اللہ سید الطائفہ تھے، یعنی یہ ویسے تو لقب ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، لیکن آپ یعنی شریعت کے اور طریقت کے جامع تھے. یہ صرف نہیں تھے کہ شریعت صرف طریقت تھی، شریعت اور طریقت کے جامع تھے. تو دیکھیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سے دل جو ہے وہ سرشار ہو جاتا ہے. پھر وہ اسی آئینے میں آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے اللہ کا ولی جو ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں پھر یہ ایک
پراپر طریقہ ہے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے لیے مقررہ ذکر بھی ہے، اور اس چیز کی طلب پیدا کرنے کے لیے کہ انسان اس راستے پر چلے، وہ یہ جو مجالس ہم کرتے ہیں، یعنی ذکر و ناد کی مجالس کا کرنا، تقریر و وعظ و نصیحت کی مجالس کا کرنا، یہ انسان کو اللہ کے یعنی وہ طلب پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں طلب پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد پھر انسان کا سفر آگے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو منور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشن فرمائے. یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ وہ اسٹیپ کیا کیا لینے ہیں، کس طریقے سے لینے ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن وہ ایک باقاعدہ 40 یعنی یہ 7 اعضاء کو یعنی جو اپنے دل کی طرف جاتے ہیں، ان کو آپ یہ بھی کہیں یہ 7 راستے ہیں دل کی طرف جانے والے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک راستے کی نالی بند ہو جاتی ہے، پھر جب گناہ کرتے ہیں تو دوسرے کی مان لو بند ہو جاتی ہے، پھر تیسرے کی تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے. ان نالیوں کو کھولنا ہے. آپ کو پتہ ہے فزیکلی ہارٹ بھی جو ہے نا اس کی بھی نالیاں بند ہو جائیں تو انسان ہارٹ فیل، انسان ختم. تو یہ روحانی جو یہ دل روحانی کی جو نالیاں ہیں ان کو کھولنے کے لیے طریقے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں نے ان کے قدموں کی خاک سے ہمیں حاصل ہوئے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ عطا فرمائے. تو ہم ان پر عمل کر کے ان دلوں کی نالیوں کو کھول سکتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کی معرفت داخل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ پاک کے ساتھ ان کو اس کا اجر عنایت فرمائے. یہ بہت بڑا کار خیر ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور دوسرا جو حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں تصویری طور پہ تزکیہ نفس کا دایا دکھایا. دیکھیں ہمارا زیادہ تر زور جو ہے نا وہ اپنے ظاہر پہ ہے، اپنے جسم پہ ہے. آج جسم کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بے شمار ڈاکٹر موجود ہیں، ان کی طرف بھاگتے ہیں. جو نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں یا تم پاگل ہو، تم پڑھے لکھے نہیں ہو. مرض ہے، علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، کیونکہ زور ظاہر پہ. لیکن ظاہر جو ہے اس کے ساتھ باطن ہے، اور وہ باطن اصل معاملہ ہے جس کی طرف حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہماری توجہ دلائی. کہ دل جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا خاص ہوتا ہے، صاف ہے نا، اللہ کی پاک ذات کی طرف سے آیا ہے، صاف ہے. اور جب دنیا میں آتے ہیں، جب ظاہر ساتھ چلتا ہے تو یہ سارے کارنامے ظاہر کے ہیں جو دل کو کالا کرتے ہیں. اب ان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ سلسلہ روز قیامت تک چلا دیا کہ اس باطن کو صاف کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے، اور وہ قیامت تک موجود رہیں گے جن کو اولیاء اللہ کہا گیا. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کی طلب ہوتی ہے، کتنی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کو ڈھونڈیں. جب باتیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی خاص کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، بے شمار کرم ہے. یہ خاص کرم ہے کہ یہ ہستیاں قیامت تک رہیں گی، قیامت تک رہیں گی. کیوں کہ یہ معاملہ جو ہے دلوں کو صاف کرنے کا یہ قیامت تک جاری رہے گا. اگر یہ معاملہ صاف کرنے والا نہ ہو تو دل تو کب کے سیاہ ہو چکے، مردہ ہو چکے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کی طرف دل کے اندر طلب آئے گی تو وہ حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے وضاحت اس کی
کہ وہ ان محافل سے آئے گی، اس طرح کی انوائرمنٹ سے آئے گی، اس طرح کے ماحول سے آئے گی کہ جب اس میں بیٹھیں گے محبت کے ساتھ، ماشاءاللہ سارے محبت سے آئے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہاں پہ ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ چیز ہے۔ آگے میری گزارش یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ کہ یہ ہمیں کچھ خاص مہینوں تک محدود نہیں کرنا ان چیزوں کا۔ یہاں تو کہہ دیں کہ ہمارا دل کوئی گارنٹی دے دے کہ باقی مہینوں میں ہمارا دل صاف رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، 1-2 مہینوں تک محدود کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن وہ تو روزانہ گرد لیتا ہے، روزانہ گرد لیتا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھ لیں آپ، گاڑی روزانہ ہم چلاتے ہیں، میلبورن کتنا صاف ستھرا ہے، لیکن ہوا چلتی ہے، گاڑی کی ونڈ سکرین جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اور صاف کیے بغیر بھگائے پھریں تو کیا ہوگا؟ ویزیبلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، تو خطرہ ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا۔ اسی طرح جب دل سیاہ ہوتا ہے نا تو نظر کچھ نہیں آتا، باطن کچھ نہیں نظر آتا۔ وہ جو مناظر حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے دکھائے ہیں نا، وہ نہیں نظر آتے، وہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کون، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے، میں نے اپنے آقا کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے، تو وہ پھر دل سے نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں بے شمار لوگ آپ ایسے دیکھیں گے، بات کریں وہ کہیں گے جی کیا ہوتا ہے یہ، میں تو یہی نہیں مانتا کہ ہم نے مرنا ہے تو آگے کٹ جانا ہے۔ تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے کہ جو اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا، اس کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں جس طرح ظاہری جسم کو خوراک کی ضرورت ہے تر و تازہ توانا رہنے کے لیے، اسی طرح ہمارے روحانی ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اور روحانی غذا جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر میں، ان محافل میں ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، ماشاءاللہ حافظ عبدالواحد صاحب موجود ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے موجودہ دور کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے سامنے انہوں نے چیزیں لائیں، تو ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ یہاں سے جو الحمدللہ یہ نور اور محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے اس محفل کے صدقے سے، وہ ان کو گھر لے کے جا کے اس کو اسی طرح جگمگاتے رہنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم جا کے باقاعدگی سے اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں، وہاں پہ نماز کی پابندی کریں، وہاں پہ بھی ذکر کریں بیٹھ کے، وہاں پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کے کریں، تو انشاءاللہ یہ اور بڑھے گا، یہ اور روشن ہوگا، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ جو آپ صاحب نے دکھایا ہے، یہ دل بہت جلدی صاف ہوگا، انشاءاللہ بہت جلدی صاف ہوگا۔ لیکن اگر سال میں 1-2 محافل تک رہے تو پھر یہ سلسلہ بہت جو ہے نا وہ پریشان کو۔ اللہ پاک کے ساتھ ہمیں سب کو توفیق دے۔ اب ہم وہی یعنی ذکر کی انشاءاللہ توجہ کریں، انشاءاللہ توجہ سے بارگاہ میں اپنے دل، قلب و ذہن کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر کے آداب یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد آپ نے دوران ذکر اگر وسوسے آئیں یا کوئی اور خیالات، کیونکہ شیطان کوشش کرے گا ادھر ادھر لے جانے کی، کبھی ادھر لے جائے گا، کبھی ادھر دنیا کی باتیں، تو کوشش کریں کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں۔ یہ اس کوشش یہ کرنی کہ اس طرف جو ہے نا، اور اللہ کا جو نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی وہ جو اللہ کا نام آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں ہے، لیکن وقت کم تھا اس لیے میں نے آپ کو وہ اس طرف نہیں میں گیا، اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس طرح ذہن میں رکھیں کہ سنہری یعنی سنہری گول
کلر کا سنہری، یعنی وہاں سے نور جو ہے میرے دل میں داخل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور فرما دے انشاءاللہ۔ وہ میں نے جس طرح عرض کیا تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں کہ شیخ احمد ضرور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دل نہ بھی کرے تو کرتے رہو، یعنی اس ذکر کو کرتے رہو، اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارا جو دل ہے وہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں لذت بھی محسوس کرو گے، چونکہ ظاہر ہے شیطان نفس جو ہے تو انشاءاللہ کوئی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح آپ کھڑے ہو جائیں، چاند اشعار انشاءاللہ سلام کے انشاءاللہ حضور مصطفیٰ جان رحمت پیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلیہ وسلم تسلیما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، یا مالک، یا شانہ والیا، بلندیاں والیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا، مالک حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن جتنا بھی کیا اس کو بڑھا چڑھا کے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اس حاضری کو عاجزی سے گزارش کرتے ہیں، ہمارا مالک قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس میں تو دیکھ رہا ہے ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، چھوٹے معصوم بچوں سے بڑے، اللہ ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کے اوپر جو سیاہ دھبے پڑ گئے ہماری سیاہ کاریوں کی وجہ سے، یا اللہ ان کو صاف فرما۔ یا اللہ پاک ان کو صاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ یا اللہ صاف فرما دے اور پھر ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت پیدا فرما، آپ کی پیاری سنتوں سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نصیب فرما یا اللہ تمام خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام تمام شہداء بالخصوص شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر سب سے محبت نصیب فرما سب کا ادب کرنے والا بنا یا اللہ پاک تبا تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام سے محبت نصیب فرما ان کا ادب کرنے والا بنا یا اللہ ہماری نسبت کو اپنے نیک بندوں سے قائم و دائم فرما یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ اس دنیا میں ایمان جو ہے اس کو اس دنیا میں بھی سلامت رکھ اور جس وقت اس دنیا سے جائیں تو اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں یا اللہ پاک ایمان کے ساتھ عشق کو بھی سلامت فرما عشق رسول کو سلامت فرما جب قبر میں جائیں تو یہ ایمان اور عشق دونوں لے کے جائیں یا اللہ پاک جس وقت اس دنیا سے جائیں تو اس وقت نہ صرف زبان بلکہ ہمارا دل بھی یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا اللہ اس محفل کے صدقے جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ بالخصوص مجھے شفا نصیب فرما یا اللہ پاک اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ پاک ہمارے والدین میں سے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائیوں میں سے جو بھی بیمار ہے یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے وسیلے سے شفا نصیب فرما یا اللہ پاک جتنے لوگ بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عنایت فرما یا اللہ پاک گھروں میں جو بچیاں بین بیاہی بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے نیک رشتوں کا بندوبست فرما جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما یا اللہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما ہمیں رزق حلال دے وافر مقدار میں دے اپنے رزق میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت نصیب فرما یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما یا اللہ پاک محمد صدیق صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا یا اللہ پاک ان کو اور جنہوں نے ان کے ساتھ اس محفل میں ان کا ساتھ دیا تعاون کیا یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عنایت فرما یا اللہ پاک ان کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما یا اللہ پاک ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما ان کے بیوی بچوں کو والدین کو بہن بھائیوں کو سب کو ہر طرح کی مشکل سے محفوظ فرما یا اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی آفت سے محفوظ فرما یا اللہ پاک شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ نفس کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے اپنے حبیب کی ایمان میں رکھ یا اللہ ہمیں کسی انسان کا کبھی محتاج نہ کرے یا اللہ ہمیشہ اپنے اور اپنے محبوب کے در پہ رکھے یا اللہ کسی انسان کا محتاج نہ کرے یا اللہ کسی انسان کا محتاج نہ کرے یا اللہ صراط مستقیم عنایت فرما یا اللہ اچھا عقیدہ تو نے دیا الحمدللہ تیرا شکر ہے احسان ہے اس عقیدے کو سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرما یا اللہ اس عقیدے کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما یا اللہ اس عقیدے کو سلامت فرما یا اللہ یہ عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے تیرا شکر ہے احسان ہے یا مالک اس کو سلامت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ بالخصوص عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ بالخصوص پاکستان کی حفاظت فرما جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یہ پاکستان پہ عذاب ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم نے تیرا رستہ چھوڑا تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا ان کی سزا بھگت رہے یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ پاکستان کو سلامتی دے یا اللہ پاکستان کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما یا اللہ صدقے دل سے تجھ سے توبہ مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ پاک اس ملک میں یا اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت یا اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو اس ملک میں اسلام کا کام کرنے کی توفیق عنایت یا اللہ پاک حافظ عبدالواحد صاحب کو صحت دے زندگی دے یا اللہ پاک
ان کے علم میں مزید اضافہ فرما. یہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی خیر فرما. یا اللہ پاک جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں محبت سے اللہ تمام جوانوں کی کامیابیاں نہ دیں. اللہ پاک معصوم بچے بیٹھے ہیں ان کی عمر دراز فرما. ان کو نیک بنا, ان کو صالح بنا, ان کو ایک اپنا فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا, ان کی عمر دراز فرما, انہیں اپنا فرما بردار بنا, انہیں عشق رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق.